بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود خان. 14 اگست کے حوالے سے منعقد خصوصی پروگرام پاکستان اور پاکستانیت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام پختونخوا ریڈیو FM 92.6 مردان کی جانب سے 14 اگست کے حوالے سے پیش کیے جانے والی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. معزز سامعین، یہ پاکستانی ہونے کی شناخت ہمارے آباء و اجداد نے بڑی تگ و دور قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے. اس شناخت پر ہر محب وطن پاکستانی کو فخر ہے. گزشتہ کئی دہائیوں میں پاکستان میں پیدا ہونے والی نوجوان نسل میں سوچ، سمجھ اور خیالات میں بتدریج کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، مگر پاکستانیت کا عنصر آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. موجودہ نسل پاکستان سے محبت تو ضرور کرتی ہے، مگر جو عشق اور جنون پچھلی نسلوں میں پایا جاتا تھا وہ اس نسل میں نمایاں نہیں ہے. معزز سامعین، ایک قول ہے کہ محبت قربانی مانگتی ہے جبکہ عشق صلے سے بے پرواہ ہوتا ہے. لہذا اس ملک سے عشق کیجیے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس ملک نے آپ کو کیا دیا. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. معزز سامعین، آئیے اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور اس میں اپنے مہمان پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے بعد پاکستان اور پاکستانیت کے حوالے سے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب، ہم آپ کو 14 اگست کے دن آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں اور اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں. بہت نوازش، بہت شکریہ کہ ریڈیو پختونخوا 92.6 مردان ہمیشہ کی طرح آج کے 14 اگست کے دن جب ہمارا وطن عزیز ہمارے وجود میں آیا تھا، لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، سالگرہ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے فرائض کو یاد رکھتے ہیں، ایسے مہمانوں کو یاد رکھتے ہیں جو ملی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، جو ملت کے غم میں کھڑتے ہیں اور ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھتے ہیں. تو ہم سب پاکستانی آج کے دن پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں اور ریڈیو پختونخوا کو اسپیشلی، ریڈیو پختونخوا کے سننے والوں کو اسپیشلی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کرانے میں انہوں نے ہمیشہ وہ پہلی صف میں کھڑے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے اس میں پہل کی ہے. معزز سامعین، ہمارا آج کا پروگرام پاکستان اور پاکستانیت پر ہے. آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور پروفیسر صاحب کے خیالات بھی ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے. پروفیسر صاحب، پاکستان وہ خطہ ارض ہے جو تحریک پاکستان کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو، یعنی آج کے دن، ہمیں ایک آزاد وطن ملا. تو یہ تو بڑا ایک واضح قسم کا ایک اس کے مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کیا ہے، تحریک پاکستان، اور ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں، کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے. مگر ایک چیز جس کے بارے میں ہمارے سننے والے اکثر بہت کم ان کو سننے کو موقع ملتا ہے، وہ ہے پاکستانیت کے حوالے سے اکثر بات کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ پاکستانیت ہے کیا چیز. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. پاکستان میں رہنے والوں کو اور پاکستان سے عقیدت رکھنے والوں کو کم از کم اس بنیادی نقطے کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان اس دن وجود میں آیا تھا جب بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. تو پاکستان کی تاریخ یہ بہت پہلے سے محمود غزنوی کے یہاں پہ حملوں سے، پھر مغلیہ جو سلطنت رہی ہے اور اس طرح لودھی سلطنت رہی ہے، شیر شاہ سوری کی سلطنت رہی ہے، یہ پوری ایک تاریخ بنتی ہے. اور اس تاریخ کے ڈانڈے جب 1857 سے جا کے ملتے ہیں اور 1857 کی ناکام جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے، تو وہاں سے پھر سر سید احمد خان اور ان کے جو رفقائے کار ہیں، جو حالی ہے، شبلی ہے، محسن الملک ہے، یہ سارے لوگ مل کے ایک ایسا طریقہ، ایک ایسی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں جو بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آج بھی کھٹکتی ہے. لیکن سر سید نے شعور دیا ان لوگوں کو. انہوں نے مسلمانوں کو، بر صغیر کے جتنے بھی مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اقلیت میں ہیں. ہم مقابلہ کریں گے، تعلیم کے میدان میں کریں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کریں گے. مقابلے کے جو بھی میدان ہے ہم ان میں جا کے مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اگر علم حاصل کریں گے، ہم اگر تعلیم حاصل کریں گے، تو اس وقت سے یہ 90 سالہ جدوجہد ٹھہرتا ہے. یہ تب جا کے 1947 میں اس کا
انت ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ پاکستان کی شکل میں سامنے آتا ہے، تو وہی سوچ جو 1857 کی جنگ آزادی میں سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی بنا ڈال کے لوگوں کے ذہنوں اور فکر میں ڈالی تھی، تو وہی سوچ پاکستانیت کی بنیاد ہے۔ پاکستانیت کی بنیاد یہی ہے کہ پاکستان کیوں، یہ سوال بار بار اگر کسی کے ذہن میں ہے تو پھر میرے خیال میں اس کا جواب خود بخود مل سکتا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا تھا، پاکستان کس لیے بنا تھا، کیوں بنایا تھا۔ یہی سوچ، یہی جذبہ، یہی پاکستانیت ہے۔ ظاہر ہے اسلام کی ترقی کے لیے ایک ایسی تجربہ گاہ جس میں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اسلامی اصولوں کی آزمائش کر کے اپنے خلوص اور محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کو برداشت کر کے، ایک دوسرے کو کندھا دے کے، ایک دوسرے کو اٹھا کے، ایک دوسرے کو تبکی دے کے، ایک دوسرے کے آنسو پونچھ کے، ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھے، ایک دوسرے کو بھوکے کو کھانا کھلا کے، ایک دوسرے کو ہاتھ سے پکڑ کے سڑک کراس کرا کے، ایک دوسرے گرے پڑے شخص کو کندھا دے کے، یہ پاکستانیت ہے۔ اگر یہ سوچ، یہ جذبہ، یہ اگر 1947 میں تھا جب بہت سے لوگ ہجرت کر کے لٹے پیٹے قافلے آئے اور یہاں کے لوگوں نے جو انصار آئے تھے، جو مہاجر آئے تھے، یہاں کے لوگوں نے انصار بن کے ان کی مدد کی، تو یہی سوچ اور یہی فکر اگر 1947 میں تھی، یہی سوچ اور فکر اگر 2005 کے زلزلے میں تھی، یہی سوچ اور فکر اگر 2008 کے سیلاب میں تھی، یہی سوچ اور فکر اگر سوات کے IDPs کے لیے مردان ثوابی اور ادھر ادھر پشاور کے لوگوں کے ذہن میں تھی، یہی سوچ اور یہی فکر اگر میران شاہ اور وہاں کے قبائلی علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو پناہ دے کے، IDPs جتنے بھی ہیں پناہ دے کے، ان کو کھانا کھلا کے، ان کو ایک گلاس پانی دے کے، یہی سوچ اگر ہے تو میرے خیال میں اسی کو کہتے ہیں پاکستانیت، اسی کو کہتے ہیں آدمیت، اسی کو کہتے ہیں انسانیت۔ یہ لوگ کہتے ہیں میں انسان ہوں اور اس طرح یہ انسانیت کا مذہب، اسلام سب سے بڑا انسانیت کا مذہب ہے۔ میرے پیغمبر نے اسلام کے جو اصول بنائے ہیں دنیا کے کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا کے دیکھیں۔ بے شک غالب نے کہا تھا ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئی اجزائی ایما ہو گئیں۔ تو جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے بھی دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے جتنی بھی دین گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، ان کی تمام اچھائیاں ایک ایک کر کے ہمارے اسلام میں، ہمارے پیغمبر کی ذات میں موجود ہیں۔ اور پھر اسی جذبے کے تحت یہ جو مسلمان اٹھے بر صغیر کے اور انہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، تو وہی جدوجہد 1947 میں کام آئی۔ 1947 میں ہم نے متحد ہو کے پاکستان حاصل کیا تھا۔ آج بھی یہی سوچ، آج بھی یہی فکر، یہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنے کی ہے، تو یہی پاکستانیت ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان اور پاکستانیت کے حوالے سے ہماری گفتگو پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب کے ساتھ جاری رہے گی۔ آئیے آپ کو ایک وقفے کی طرف لے چلتے ہیں، اس دوران آپ ایک ملی نغمہ سن سکتے ہیں، اس کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ جب ہم خدا محبت ہم
अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये रिश्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। निगाह आई है इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है, अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। 14 अगस्त के हवाले से इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहा जाता है। प्रोफेसर साहब, अक्सर हम अपनी तारीख़ की किताबों में पढ़ते हैं कि जब बरसग़ीर के मुसलमानों ने एक अलहदा वतन के लिए कोशिशें शुरू कर दी, उस कोशिशों में ताजिर लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला, सियासतदानों ने भी अपना हिस्सा डाला, जो वकील थे उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला, और जो उलमा कराम ने अपना हिस्सा डाला, जिस हद तक उसकी पहुंच थी, जिस हद तक उसके वसाइल थे, उसने अपने हिस्से की शम्मा रोशन की। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि शायर अदीब का अक्सर हम बहुत कम जिक्र सुनते हैं। चूँकि आप ख़ुद भी इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि पाकिस्तान बनाने में, इस मुल्क को बनाने में, इसको परवान चढ़ाने में, इसको आगे ले जाने में जो शायर अदीब और दानिश्वर थे, उस हवाले से आप कुछ बताएं हमें। ये बहुत बुनियादी सवाल है। थोड़ी देर पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिए की तरह डाली, दो कौमी नज़रिए की बिना डाली। सर सैयद एक फ़र्द का नाम नहीं है, सर सैयद अलीगढ़ तहरीक का नाम है। और फिर अलीगढ़ तहरीक के 3 बड़े ज़ाविये थे। एक उनका सियासी ज़ाविया था कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं के साथ किस तरह मुकाबला किया जाए। दूसरा उसका जो सबसे अहम ज़ाविया था, ये मुकाबला आप किस तरह करेंगे। ये मुकाबला आप इस तरह करेंगे कि आपके पास लिखने पढ़ने के वसाइल हों, आपके साथी इस तरह हों। तो फिर आप देखें सर सैयद अहमद ख़ान के जो साथी हैं, जिनको उर्दू के अनासिर खमसा भी कहा जाता है, एक है खवास खमसा, एक है उर्दू के अनासिर खमसा। तो उनमें एक सर सैयद ख़ुद हैं, एक डिप्टी नज़ीर अहमद है। डिप्टी नज़ीर अहमद जो उर्दू का पहला नावल निगार है, और उन्होंने उर्दू का पहला नावल मिरतुल उरूस लिखा। फिर शिबली नोमानी है। शिबली नोमानी को आप देखें, सीरतुन नबी से लेके उनके जो सवाने हैं उनको आप देखें। फिर मवाज़िन अनीसुल दबीर को देखें, कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। शेर और अजम को देखें। उनके साथ साथ मौलाना हाली है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। पहली सवाने लिखने का एजाज़ मौलाना हाली को हासिल है, और यादगार गालिब उर्दू की पहली सवाने है। इनके अलावा मौलाना हाली का एक और बहुत बड़ा कारनामा मुसद्दस मद्दु जज़्र इस्लाम है। यहाँ तक कि सर सैयद कहते हैं कि जब खुदा मुझसे पूछेगा क़यामत के दिन कि तुम कौन सा अच्छा काम करके आए हो, तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। यानी इस एक नज़म की वजह से अल्लाह ताला न सिर्फ हाली की बख्शिश करेगा बल्कि मेरी भी बख्शिश करेगा। इसके साथ साथ आप देखें फिर इस तरफ आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये 5वां मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू इंशा परदाजी की बुनियाद रखी, उर्दू इंशाइये की बुनियाद रखी। उर्दू खाका निगारी की जो अव्वलीन किताब है उसमें आप महसूस कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं आब हयात। तो ये 5 लोग थे, और उसके साथ फिर नवाब मोहसिन मुल्क है, नवाब वक़ारुल मुल्क हैं, सर आगा ख़ान है। ये लोग फिर मिले हैं और इन्होंने तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है, इन्होंने दो कौमी नज़रिए को आगे बढ़ाया है। फिर उनको अल्लामा इकबाल की सूरत में, फिर उनको मौलाना हसरत मोहानी की सूरत में ये लोग फिर मिले हैं। फिर देखें ये तो शुअरा का काम है। गरमाओ ग़ुलामों को लहू सोज़ यकीन से, कुंजश की फरोमाया को शाहीन से लड़ा दो, इकबाल ने कहा है। तो इकबाल ने एक जोश और एक वलवला दिया
اکول والا یا تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، اقبال نے کہا ہے۔ تو یہ جوش، اس طرح کا جوش کہ جب وہ 1911 میں شکوہ پڑھتے ہیں اور پھر 13 میں یا اس طرح کی تاریخ میں جواب شکوہ پڑھتے ہیں انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں، لوگ زار و قطار رو رہے ہیں، لوگ زار و قطار رو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے اور اقبال تحت اللفظ شکوہ اور جواب شکوہ پڑھ رہے ہیں اور لوگ زار و قطار رو رہے ہیں، اور اقبال اس میں جتنی رقم جمع ہوتی ہے اس جلسے میں، اس اجلاس میں، تو ساری رقم انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں فنڈ میں جو ہے دے دیتے ہیں، اپنی جیب میں نہیں ڈالتے۔ تو یہ حال ہی کی شاعری کا تسلسل اقبال کی صورت میں نمودار ہوا۔ پھر اقبال سے تھوڑا سا ہٹ کے جب ہم آتے ہیں، بالکل احسان دانش کی نظمیں آپ دیکھیں، جذبہ آزادی کے بارے میں انہوں نے کتنا کچھ لکھا۔ پھر فیض کی نظموں میں آپ جذبہ آزادی کو محسوس کر سکتے ہیں، وطن سے محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر آ کے احمد ندیم قاسمی کو دیکھیں، جی احمد ندیم قاسمی کو دیکھیں کہ اس عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، ہاں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ صدا کھلے ہی رہے، تو یہاں خزاں کے گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ تو احمد ندیم قاسمی کے پھر آپ افسانے دیکھیں، جی ایک ایک چیز آپ دیکھیں، ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد میں تو وہ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے، لیکن یہاں تک آ کے پھر جب کپاس کا پھول آپ دیکھیں، ان کا بہترین افسانہ ہے، اس میں اس مٹی سے محبت دیکھیں۔ افتخار عارف کو دیکھیں، جی وہ وہاں سے لٹا پیٹا یہاں آیا تھا، مہاجر تھا پاکستان کی خاطر، انہوں نے ہجرت کی، جوش ملیح آبادی کئی سال وہاں پہ رہے، پھر واپس پاکستان آ گئے۔ یہ سارے لوگ تھے، یہ سارے مسلمان تھے، انہوں نے پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ تو اس طرح کے شعر پروین شاکر کو پھر آپ دیکھیں، یہ ساری جدوجہد ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ آپ دیکھیں ناصر کاظمی کو دیکھیں، امبالہ میں پیدا ہوئے تھے، پاکستان آ کے انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی۔ تو اس طرح طارق عزیز بہت سے لوگ، حکیم محمد سعید کو پھر آپ دیکھیں، کتنا بہت بڑا سفر نامہ نگار ہے، کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے حال بچوں کو صحیح اسلامی اور پاکستانی بنانے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ نکالا ہے اور جو برسوں سے جاری ہے، ہمدرد کے زیر اہتمام۔ پھر پروین شاکر کو دیکھیں، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم کو تلوار بنا کر پیش کیا، جنہوں نے اپنے قلم سے تلوار کا کام لیا، اور وہی سر سید تحریک کہ جو کام تلوار کے ذریعے مشکل سے ہوتا ہے، خون خرابہ اور ادھر ادھر امن اور یہ ساری چیزیں ان میں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کا قلم ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ ایک افسانہ لکھے، آپ ایک غزل لکھے، آپ ایک نظم لکھے، آپ کوئی ڈرامہ تحریر کر کے، تعلیم بالغاں دیکھیں جی، خواجہ معین الدین کا ڈرامہ ہے، اس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کرشن چندر کا ناول دیکھیں غدار، اس میں تقسیم کے حوالے سے کتنی زبردست باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خدیجہ مستور کا ناول دیکھیں آنگن کا مطلب ہے برصغیر کا آنگن جو ہے، وہاں پہ مختلف نظریات کے لوگ ہیں۔ بڑے چچا جو ہے وہ کٹر کانگریسی ہے، اور ان کی جو بھتیجی ہے عالیہ، اور ان کے ساتھ جو جمیل بھیا ہے اور چنی ہے، یہ تینوں مسلم لیگ کے کردار ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ ہماری ہے، یہ ادبی تاریخ، دراصل ہماری ادبی تاریخ، ہماری اردو کی تاریخ پاکستان کی تاریخ ہے۔ اردو اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ 1867 میں جو اردو ہندی تنازع ہوا تھا بنارس میں جو اردو ہندی تنازع ہوا تھا، سر سید متان کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ اب برصغیر میں مسلمانوں اور ہندو کا اکٹھے رہنا مشکل ہے، اس وجہ سے کہ ہندو نے شعوری طور پہ کوشش کی کہ اردو کی جگہ ہندی نافذ کی جائے، جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جو سنسکرت رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ اردو تمام برصغیر کی زبان تھی، تقریباً مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی، معاشرتی اور معاشی خودکشی تھی، بالکل جی، اگر وہ رائج ہو جاتی۔ تو وہیں سے یہ جو سلسلہ چل نکلا تھا، یہ 1947 تک پہنچا۔ 1947 سے لے کے آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور ہمارے جو ادبا ہیں، پشتوں کے جو ہمارے ادبا ہیں، دیکھیں آپ حمزہ بابا کو دیکھیں، آپ قلندر مومن کو دیکھیں، آپ بہترین نام
اعظم ہے ایوب صابر کو آپ دیکھیں، یہ سارے لوگ اتنے زیادہ محب وطن، یونس خلیل کو آپ دیکھیں، ہمیش خلیل کو آپ دیکھیں، اس کے علاوہ دوست محمد کامل صاحب کو آپ دیکھیں، انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن، سائیں احمد علی کو آپ دیکھیں، ہنکو کا شاعر ہے، انہوں نے جدوجہد کی ہے، اس طرح بہت سے لوگ ہیں جس کی مثالیں اور جس کے شعر اگر میں یہاں پہ سنانے لگ جاؤں تو پتہ نہیں کتنے شعر آئیں گے، کتنے افسانے آئیں گے، کتنے ڈرامے آئیں گے۔ تو یہ سارے لوگ انہوں نے قلم کے ذریعے جہاد کیا، اور بہترین جہاد اس وجہ سے قلم کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ یہ سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے، اس سے سوچ تبدیل ہوتی ہے، اس سے انسان کی فکر میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ٹھیک، پروفیسر صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 1947 سے ملک کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، خصوصاً شعراء حضرات میں بھی، مگر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو جذبہ ہمارے آباء و اجداد میں 1947 میں پایا جاتا تھا اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے یا وہ اس طرح نہیں رہا۔ تو اس میں اکثر ہم بہت سی مثالیں بھی دیکھ دیتے ہیں، کوئی جو ہے ہمیں آج کے معاشرے کی مثال دے دیتا ہے، خاص کر معاشرتی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک زوال آ گیا ہے، اور بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو ہم میں آ گئی ہیں، ایثار اور محبت کم ہو گئی ہے، لوگوں میں بھائی چارے کا فقدان پایا جاتا ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے نفرت کا رویہ کچھ کسی حد تک اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، وہ کیا وجہ ہے یا کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہماری جو عظمت ہے وہ اوپر کی طرف جانے کے بجائے زوال پذیر ہوتی ہے؟ دیکھیں سر، یہ بہت بنیادی سوال ہے، اس کا جواب بھی بڑا تفصیل طلب اور وقت طلب ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان بہت سے لوگوں کی اور ہم سب کے جو آباء و اجداد تھے ان کے خوابوں کی تعبیر کے طور پہ، اقبال کے خواب کی تعبیر کے طور پہ لوگ اس کو ایک آئیڈیل اسٹیٹ اور اس طرح کے اسٹیٹ سمجھ رہے تھے، اس طرح کا ملک سمجھ رہے تھے جہاں بس لوگوں کے ساتھ جادو کی چڑی ہے اور انہوں نے یہاں پہ اسلامی قانون نافذ کرنا ہے اور یہ سب، لیکن یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس وقت ممکن تھا جب قائد اعظم تھے، لیکن ہماری بدقسمتی دیکھی کہ قائد اعظم 1-2 سال میں وفات پا گئے۔ اس کے علاوہ لیاقت علی خان صاحب کو دیکھیں، پھر ہماری آئینی اور دستوری ارتقاء دیکھیں کہ ہم میں وہ جمہوریت نہ پنپ سکی، ہم میں وہ چیزیں نہ آ سکیں جو ایک اسلامی اور جمہوری معاشرے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن ہم اس میں اگرچہ حکمران بھی ذمہ دار ہیں لیکن ان میں عوام بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ عوام، اب دیکھیں عوام یہاں پہ سب لوگ چوری کر رہے ہیں، سب لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، سب اس بازار کے اس سرے سے لے کے اس سرے تک ساری کی ساری منافقت ہے، ساری کی ساری ملاوٹ ہے۔ تو دیکھیں اب حکومت نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ ملاوٹ کریں، حکومت تو آ کے روکنے کی کوشش کرتی ہے، قوانین نافذ کرتی ہے، انہی قوانین کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں۔ 47 میں جذبہ تھا، آپ قدرت اللہ شہاب کا ناول دیکھیں یا خدا، انہوں نے طنز کیا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن یہ میجارٹی نہیں تھی، میجارٹی لوگوں کا جذبہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی وہ جذبہ سلامت ہے الحمدللہ، آج بھی پاکستانیت سلامت ہے۔ لیکن دیکھیں ہر ایک کو دیکھیے گلا، وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وطن، اس وطن نے ہمیں کیا دیا ہے، اس وطن سے ہمیں کیا ملا ہے، اور یہ کس طرح ہمیں پروموٹ کر سکتا ہے، کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے، کس طرح ہمیں بنیادی سہولیات فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہر ایک کو دیکھیے گلا، وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا، کسی نے یہ نہیں کہا وطن کو میں نے کیا دیا، وطن کو تم نے کیا دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے پاکستان نے ہمیں مٹی دی، پاکستان نے ہمیں پہچان دی، پاکستان نے ہمیں شناختی کارڈ دیا، پاکستان نے ہمیں پاسپورٹ دیا، پاکستان نے ہمیں تعلیم دی، پاکستان نے ہمیں پہچان دی کہ ہم کس وطن میں رہ رہے ہیں۔ لیکن پھر اس پاکستان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے، اقبال نے کہا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود کرپشن نہیں کر رہے ہیں، ہم خود اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، ہم خود اس سوچ میں نہیں ہے کہ بھائی بس پیسے کماؤ، اسلام بھی ایک طرف رہے، پاکستانیت بھی ایک طرف رہے۔ یہ جذبہ، یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ ہوس اور ہرس جو ہم میں آ گئی ہے، تو یہ تو ہمیں کسی نے کہا نہیں تھا کہ ہم ایک ملک اس طرح بنائیں گے۔ ابن انشا کہتے ہیں اردو کی آخری کتاب میں کہ آزادی سے پہلے ہمیں ہندو اور سکھ بنیے لوٹتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور ہمیں اپنے مسلمان بھائی لوٹیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اب وہ مسلمان جن کے دین میں، جن کے مذہب میں، جن کے طور طریقوں میں، جن کی معیشت میں، جن کے معاشرت میں یہ چیزیں حرام ہیں، اب وہی لوگ بڑے دھڑلے سے سود
لے رہے ہیں, اب وہی لوگ بڑے دلدلے سے ملاوٹ کر رہے ہیں, اب دن دہاڑ جو ہے وہی لوگ مہنگائی, یہ سارے یہ ذخیرہ اندوزی, یہ ساری چیزیں. تو دیکھیں سر, یہ جذبہ جو بنیادی جذبہ تھا, جو پاکستانیت ہے, الحمدللہ یہ ہمارے نوجوانوں میں آج بھی ہیں. لیکن یہی ہمارے نوجوان جب بڑوں کی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ پھر شامل ہو جاتے ہیں, عملی زندگی میں آ جاتے ہیں. اب آپ فیس بک کھول کے دیکھیں, سوشل میڈیا پہ الحمدللہ ہمارے ہزاروں پاکستانی نوجوان, کسی نے جھنڈا اپنے ساتھ وہ اٹھایا ہے, کسی نے قائد اعظم کی تصویر لگائی ہے, کوئی علامہ اقبال پہ مر رہا ہے, کوئی کس پہ مٹ رہا ہے. تو یہ جذبہ جو 47 میں تھا آج بھی برقرار ہے. آج بھی وطن کی خاطر سارے سپوت کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بیچ میں سے ادھر ادھر جو مصیبتیں آ گئی ہیں, بیچ میں سے ادھر ادھر کے جو لوگ آ گئے ہیں, انہوں نے مسئلہ جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. اور پاکستانیت تو الحمدللہ اس وقت بھی تھی اور آج بھی وہ پاکستانیت موجود ہے. اور اس کی 20 مثالیں ہیں. آپ نے دیکھا اکتوبر میں جب زلزلہ آیا تھا, کس طرح ایک لوگوں نے دوسرے لوگوں کو, ہم سب نے کندھے سے کندھا ملا کے, پھر جب سیلاب آیا کس طرح لوگوں نے چندے دیے. اب دیکھیں ڈیم کے لیے کتنے لوگوں نے چندے دیے. جب اس طرح کی کوئی وہ آ جاتی ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک. اب دیکھیں کورونا کی ریسنٹ مثال ہے, کورونا کی ریسنٹ مثال آپ دیکھ لیں, جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, سب نے کس طرح ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کس طرح ہماری پولیس کھڑی رہی. لاک ڈاؤن میں کس طرح کی خدمات ہماری پولیس نے سر انجام دی. پھر ہسپتالوں میں آپ دیکھیں, ہمارے پاس وسائل بالکل نہیں تھے, ہم بالکل تہیدست تھے, لیکن ہمارے ڈاکٹروں نے خود قربانیاں دی. ہمارے ڈاکٹر خود ان میں مرے کپے, ہمارے ڈاکٹر ان میں خود شہید ہوئے. ہمارا جو میڈیکل سٹاف تھا, ہماری جو نرس بہنیں ہیں, انہوں نے کتنی قربانیاں دی. خود فرنٹ لائن میں کھڑے رہے, بغیر وسائل کے, بغیر اس کے وینٹیلیٹر کے, انہوں نے خود آگے بڑھ کے, کیونکہ ہمارا جذبہ, اسلامی جذبہ, پاکستانیت کا جذبہ آج بھی موجود ہے. سیلاب میں بھی لوگوں نے دیکھا, IDPs میں بھی لوگوں نے دیکھا, زلزلے میں بھی لوگوں نے دیکھا, اور سب سے بڑھ کے کرونا میں بھی لوگوں نے دیکھا. تو الحمدللہ یہ چیزیں آج بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ جذبہ سرد نہیں ہونا چاہیے, اس جذبے کو ابھارنا چاہیے, مزید اوپر کی طرف جانا چاہیے, مزید اوپر کی طرف جانا. اور اس کو ہم اپنے اچھے عمل کے ذریعے, اپنے اچھے کردار کے ذریعے اور اچھی سوچ کے ذریعے آگے بڑھا سکتے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ اگر میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ ادھر ادھر کے حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر روزانہ گھر میں پیسے لا رہا ہے, اور کبھی فروٹ لا رہا ہے, اور کبھی ایک گاڑی میں ہے, کبھی دوسری گاڑی میں ہے, تو میرا بیٹا بھی اس طرح, ان کی پرورش اگر حرام کے پیسوں پہ ہوئی ہے تو پھر ان سے ہم کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. یہی سوچ اگر ہو کہ اگر کوشش کریں کہ بھئی میری جو ڈیوٹی ہے, یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں ریڈیو پہ, میں کالج میں لیکچر دے رہا ہوں, وہاں پہ میں آرام سے بیٹھا ہوں, لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, بس کل کلاس لے لیں گے, آج تو میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں. اگر ایک بھی بندہ ہوا تو ہم اس کو پڑھائیں گے. ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں, ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں. ایک ہی شخص بھی قافلہ ہے مجھے, زندگی سے یہی گلا ہے مجھے, تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے. جی سر, بالکل. پروفیسر صاحب, آپ نے جیسا کہ کہا, بہت خوبصورت بات کی کہ اس ملک نے ہمیں پہچان دی. اس حوالے سے اکثر میں بچپن میں بھی اور ابھی بھی وہ شعر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اکثر کہا کرتا ہوں, بس یہی پہچان تھی میری ہر پہچان سے پہلے بھی. واہ, بس یہی پہچان تھی میری ہر پہچان سے پہلے بھی, پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی. واہ, تو یہ ہمارا جذبہ, چونکہ آپ نے جیسے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ یہ ہماری جو پاکستان کی تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے, یہ 1947 سے بھی پرانی ہے. اس کی جڑیں وہاں پہ ملتی ہیں جب ہمارے بڑے اکابرین نے, ہمارے جو رہنما تھے, لیڈر تھے, انہوں نے اس وقت اس طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک آزاد مملکت حاصل کی جائے گی مسلمانوں کے لیے. معزز سامعین, ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. 14 اگست کے حوالے سے اس خصوصی شو میں ہم پروفیسر گوہر رحمان نوید سے گفتگو جاری رکھیں گے. آئیں ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں جس میں آپ کو ایک خوبصورت ملی نغمہ سناتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کی طرف دوبارہ آتے ہیں. وطن کی مٹی گواہ
پروفیسر صاحب، آپ چونکہ عمر کے کچا خاصا حصہ گزار چکے ہیں اور آپ کی نوجوانی میں بھی آپ نے اس پاکستان کو دیکھا، اس معاشرے کو دیکھا، اور ابھی بھی آپ کی ایک بہت گہری نظر ہے اس معاشرے کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، اور پاکستان میں اکثریت بھی نوجوانوں کی ہے۔ بلا شبہ کسی بھی قوم اور ملک میں نوجوان ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہماری یوتھ، ہمارا نوجوان ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے ہمارے لیے، اور یہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جو کہ کرنا بھی چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستانیت کو فروغ دینے میں ہماری یوتھ، ہمارا نوجوان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اقبال نے کہا تھا، جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جوان کسی ملک کی ترقی کی باک دور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ ہے، ہمارے نوجوانوں میں سوچ ہے، ہمارے نوجوانوں میں شعور ہے، بس ذرا نم ہوتی یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ تھوڑے سے اپنے ڈگر سے، تھوڑے سے اپنے راستے سے یہ ہٹے ہوئے ہیں، اگر ان کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال، اس کی خودی کو ہو جائے ملائم، تجھے در چاہے ادھر پھیر۔ اگر انہوں نے صحیح تعلیم حاصل کیا اور صحیح تعلیم کے ساتھ تربیت، اور تربیت کون سی ہے؟ تربیت وہی ہے جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ بس یہ اہدنا الصراط المستقیمہ ہے اور یہ اہدنا الصراط الذین ہے۔ دو چیزیں ہیں جی، ان میں درمیانی راستہ بالکل نہیں ہے، درمیانی راستہ بالکل نہیں ہے۔ ایک حق ہے، ایک باطل ہے۔ باطل سے اپنے آپ کو بچانا اور حق کی طرف لوگوں کو بلانا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ امر بالمعروف یہی ہے کہ کوئی اگر رشوت لے رہا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، آپ ان کو کہیں کہ یہ رذائل اخلاق ہے، یہ رذائل معاشرہ ہے۔ امر بالمعروف یہی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کہیں آئیں نا، بس آپ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے مسجد چلے جائیں، 1 دن 2 دن 3 دن، آپ اپنی طرف سے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ یہ نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا کام میسج پہنچانا ہے۔ بالکل۔ اب یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہے، یہ کام میرا ہے۔ دیکھیں، میسج پہنچا دینا چاہیے۔ آپ نے بنیادی سوال یہی کیا کہ جوانوں کو کون سا میسج، تو وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ وہی دیکھیں، پشتوں میں ہماری ایک ضرب المثل ہے پختوں کی، وہی کار خپلو کا او شاباسے دبل واخلا، کار خپلو کا او شاباسے دبل واخلا۔ مطلب یہی ہے کہ کام آپ اپنا کریں گے، آپ اسکول جائیں گے، آپ کالج جائیں گے، آپ یونیورسٹی میں پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ معاشرے میں لوگوں کے کام آئیں گے، غمی اور شادی میں ان کی شرکت کریں گے، کسی کو پانی پلائیں گے، کسی کو 1 کپ چائے پلائیں گے، سارے لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ دیکھیں، وہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، وہ اتنا لائق ہے، ان کے اخلاق بڑے زبردست ہیں، ان کو دیکھیں یار بالکل کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ یہ ایک ایک بچہ، یہ ایک ایک اسٹوڈنٹ، یہ ایک ایک نوجوان اگر اپنی حرکتوں کو، اپنے چال ڈھال کو، اپنے شب و روز کو اس طرح بنا لیں کہ مسجد، مکتب اور اس طرح معاشرہ، حجرہ جو ہمارا برباد ہو رہا ہے، ان میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، حجرہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جن میں آپ اخلاق، حسن اخلاق، اٹھنا بیٹھنا، بزرگوں کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، یہ ساری چیزیں غیر شعوری طور پہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جرگہ کو آپ دیکھ لیں، صلح کو آپ دیکھ لیں، تو یہ امن کو آپ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوان موبائل میں پناہ انہوں نے لے لیا ہے، فیس بک پہ انہوں نے پناہ لے لیا۔ چلو فیس بک بھی آپ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں، لیکن اب ایک نوجوان اگر وہ پب جی ہے کہ پتہ نہیں MP ہے یا پتہ نہیں کون سی چیزیں ہیں، اس طرح کے گیم ہیں، بالکل دن کا پتہ چلتا ہے، رات کا پتہ چلتا ہے، رات کے 3 بجے تک جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور تشدد دیکھیں سر، ان میں دوسروں کو مارنے والی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں کہ یہ وہاں کا فوجی ہے اور یہاں کا فوجی ہے اور وہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور اس طرح لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ
میسج کیا دے رہے ہیں. آپ اپنے والدین کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. پہلے بہت زیادہ جو ہماری بچیاں تھیں والدین ان پہ نگاہیں بالکل مرکوز رکھتے تھے, ان کو اپنی نگاہوں سے نہیں اوجھل ہونے دیتے تھے. آج کل ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں, آج کل ہمارے جو میل چائلڈ ہیں, ان پہ نگاہ مرکوز رکھنی چاہیے کہ ان کے موبائل میں کون کون سی چیزیں ہیں, کون کون سا گیم وہ کھیل رہے ہیں, وہ ذہنی طور اور فکری طور پر کن کے ساتھ رات 1 بجے تک 2 بجے تک وابستہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر نوجوان ہماری بات سن رہے ہیں, دیکھیں آپ کی ایک تصویر ہے, اس پہ اگر 2000 لوگوں نے کمنٹ کیے, 2000 لوگوں نے, تو مجھے آپ بتائیں کہ اس میں آپ کو 1% کا فائدہ ہے. مجھے صرف یہ سوال میں نوجوانوں سے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ کی ایک تصویر ہے یا آپ وہاں گئے ہیں کالام میں اور وہاں آپ نے برف باری کے موسم میں ایک تصویر جو ہے وہ بنائی ہے, تو اگر آپ کی اس تصویر پہ 25,000 جو ہے لائک آ گئے ہیں, تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ 25,000 لائک آپ کو ایک وقت کا کھانا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. محنت شرط ہے, آپ نے ان چیزوں سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, ہر عمر کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. بھولا نہیں دل آج بھی آداب جوانی, میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. یہ آپ کی اپنی سوچ اور اپنی فکر ہے. جوانی میں آپ جائیں, آپ فلمیں دیکھیں, آپ گھومیں پھریں, وطن کے کونے کونے چپے چپے میں آپ جائیں, اس طرح یار دوستوں کے ساتھ خوشی اور غمی میں, اس طرح ٹوروں میں, اس طرح جو ادبی محافل ہیں, اس طرح آپ کے جو حجرے کے محافل ہیں, موسیقی کی محفلیں ہیں, ان میں آپ بالکل بے شک حصہ لیں. لیکن بنیادی بات, تم شوق سے کالج میں پلو, پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ 2 باتیں اگر آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, آپ کے والد کی کون سی حقیقت ہے, آپ کے کتنی جرب آپ کی زمین ہے, کتنا آپ کا چھوٹا سا گھر ہے, اور پھر آپ نے اس میں سروائیول کس طرح کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہم 5 بھائی تھے, ہم 5 بھائی ہیں یا 5 بھائی تھے, تو جو ہمارے والد صاحب تھے ان کی بہت اچھی خاصی زمین تھی, تو ان میں ہمارے والد کا گزارا ہو رہا تھا, اور ہمارا بھی الحمدللہ ابھی ہو رہا ہے. لیکن جب یہی 5 جرب زمین ہمارے بچوں میں اور ہماری بیٹیوں میں اور تقسیم ہو جائے گی, تو صرف گھر کی اور چادیواری سر چھپانے کی جگہ بمشکل جو ہے وہ ملے گی. تو پھر ہم نے دن رات دیکھے بغیر محنت کرنی ہے, مسلسل جدوجہد کرنی ہے, تب کہیں جا کے اس معاشرے میں ہم سروائیول کر سکیں گے. تب ہم جس کو کہتے ہیں سفید جامہ سفید ریشی, اور ہماری عزت کا بھرم جو ہے وہ رہے گا. تو یہ آپ نے محنت, بوجھ نہیں بنیں گے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں, سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. تو اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا, اپنی سوچ اور فکر کا کمایا ہوا رزق جو ہے, اس میں بہت اطمینان بھی ہوتا ہے, اس میں بہت سکون بھی ہوتا ہے. پروفیسر صاحب, یہ وطن ہمیں بہت بڑی جد و جہد کے بعد ملا ہے. اس میں ہمارے آباء و اجداد کا لہو شامل ہے, ان کی کوششیں شامل ہیں, ان کا پسینہ شامل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ وطن قیامت تک رہے, اور انشاءاللہ رہے گا. مگر ایک فرد انفرادی طور پر کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس ملک کو برقرار رکھنے میں, اس ملک کی شناخت کو برقرار رکھنے میں, اس کی پہچان کو برقرار رکھنے میں, اور سب سے بڑھ کر اس کی پاکستانیت کو برقرار رکھنے میں؟ اقبال نے کہا ہے, پھر میں اقبال کی طرف آؤں گا, بار بار اقبال کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. قوم گویا جسم ہے, قوم گویا جسم ہے, افراد ہیں اعضائے قوم, منزل صنعت کے رہنما و دست و پائے قوم. قوم جو ہے مختلف افراد کا مجموعہ ہے, ایک ایک شخص سے مل کر قوم بنتی ہے, اور ایک ایک قطرے سے دریا بنتا ہے. اب اگر ایک ایک قطرہ گدلا ہے, گندا ہے, ناپاک ہے, تو ظاہر ہے دریا کا سارا پانی, بلکہ ایک قطرہ بھی ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر سکتی ہے. اب انفرادی طور پر ہمیں خود محنت کرنی ہے, انفرادی طور پر ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنی اچھائیاں کی ہیں اور میری کتنی برائیاں کی ہیں, کتنا میں لوگوں کے کام آیا ہوں, کتنا میں اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے میں نے کون سے حلال اور حرام راستے جو ہے وہ چنے ہیں. تو میرے خیال میں ہر قوم, ہر فرد میرے ملک کا ایک ایسا فرد ہو, اپنی خوشی وطن کی خوشی پہ جوار دے. یہاں پہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمیں صرف اور صرف اپنی پڑی ہوئی ہے, ہمیں صرف اپنی خوشیاں عزیز ہیں, ہمیں صرف اپنے غم ہیں. لیکن اگر ہم اس طرح کریں, ہر ایک کو اپنے غم ہوتے ہیں, لیکن مجھے جو غم ہے وہ میرا نہیں ہے. اگر یہ میرا غم وطن کا غم ہو تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے, پھر خوشیاں
ہم ایک دوسرے میں بانٹیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، تب بات آگے بڑھے گی۔ یہی مسئلہ اگر ہم اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں لے آئیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنی دنیا آپ پیدا نہ کریں کہ بھئی بس صرف اپنی تجوریاں بھریں، اپنے لیے رزق، اپنے لیے حلال اور حرام کو دیکھے بغیر بینک بیلنس، پھر کوٹھی، اور پھر اگر ایک کوٹھی حیدر آباد میں ہے تو دوسری شیخ ملتون میں ہے، اور شیخ ملتون میں اگر ہے تو وہ تو مجھے پسند نہیں، میں تو بحریہ ٹاؤن میں رہنے کا وہ ہوتا ہوں، پھر امیدیں کم رکھیں جی، مقاصد بڑے رکھیں۔ مقاصد بڑے رکھنے چاہیے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ مقاصد بڑے ہونے چاہیے، تب ان بڑے مقاصد کے لیے جدوجہد کا راستہ اپنانا چاہیے۔ شارٹ کٹ پہ جو لوگ گئے ہیں، شارٹ کٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں اسمگلنگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اجرتی قاتل بنتے ہیں، اجرتی دوسرے لوگ کیا کیا کرتے ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے۔ یہ فلمیں، یہ ہمارے ڈرامے، یہ روزانہ کے اس طرح کے مجلسیں، یہ دراصل ہمارے معاشرے کی تصویریں ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کی جو تصویریں ہیں ان میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو اسمگلر ہوتا ہے، یا جو اس طرح آرام خور ہوتا ہے، یا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس طرح کی کسی غیر قانونی کام میں مبتلا ہوتا ہے، بہت سے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن آخر میں ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں شارٹ کٹ کی بجائے لانگ براہ راست برو اگرچہ دور باشد۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ اگر آپ نے لمبا راستہ کاٹ کے اگر آپ نے پہنچنا ہے تو وہ لمبا راستہ آپ کاٹیں، محنت کریں، گرتے پڑتے منزل تک آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس آج صبح آپ اٹھیں اور کل آپ کے پاس بینک بیلنس ہو اور پجیرو ہو اور آپ کے پاس گاڑی ہو اور یہ ساری چیزیں، یہ تو آ جائیں گی، آپ کا سکون نہیں ہوگا، آپ ذہنی طور پر منتشر ہوں گے، آپ نیند کی گولیاں کھا کے پھر آرام کریں گے۔ نیند کی گولیوں کے بغیر جو بالکل اس طرح کے کیا کہتے ہیں پاؤں پھیلا کے یا گھوڑے بیچ کے جو سوتا ہے، میرے خیال میں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن ان کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن وہ نیند کی گولیوں کے محتاج ہیں، ان کے گھر میں سکون نہیں ہے، ان کی بیوی کے ساتھ ہر وقت جھگڑے، ان کے بچوں کے ساتھ ہر وقت جھگڑے، ان کے بچے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، سب کے سب ایک دوسرے سے بے خبر اور ناخبر ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پر جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے ہر ایک شخص نے آگے آنا ہے، ہر شخص نے آگے آنا ہے، فرنٹ مین کا کردار ادا کرنا ہے۔ جب ہر شخص آگے آئے گا، میرے خیال میں ہماری قوم میں ٹیلنٹ بھی ہے، ہماری قوم میں حوصلہ بھی ہے، ہماری قوم میں جذبہ بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ گاڑی آگے بڑھے گی اور اس طرح آگے بڑھے گی کہ دنیا کو حیرت میں ڈالے گی، پھر ہم ترقی پذیر کی بجائے ترقی یافتہ کہلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ضرور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اس گزارش کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چنے تھے جس قدر گلاب خار خار ہو گئے، چنے تھے جس قدر گلاب خار خار ہو گئے، بنے گئے تھے جتنے خواب تار تار ہو گئے، گلاب ہیں نہ خواب ہیں عذاب ہی عذاب ہیں، چمن کو پھر بہار دو میرا وطن سنوار دو، یہ دل یہ جاں وار دو میرا وطن سنوار دو۔ پاکستان زندہ باد۔ تمہارا ہے، تم پاس اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے، یہ بدن تمہارا ہے، تم ہو پاس اس کے۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر پر تمہارے ہیں،
गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगुबार की सूरत। देखना गवाना मत दौड़ते यकीनों को, ये वतन अमानत है और तुम अमीलों। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे इन पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये वतन तुम्हारा है,